بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں حکیم احمد علی قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بات کریں کہ ہم موسمی پھل، یعنی اس وقت جس پھل کا موسم ہے، خاص طور پر جاپانی پھل، اس کے فائدوں کے متعلق کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس سے اچھی طرح فائدے حاصل کر سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے جاپانی پھل، یہ اس کو جاپان کا پھل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف جاپان میں ہی ہے یا جاپان سے اس کی ابتدا ہوئی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اس کی ابتدا جو ہے یہ قدیم سے جو اس کا تعلق ہے وہ چائنا سے ہے۔ چائنا میں یہ ہزاروں سال سے وہاں پہ تھا، اور وہاں سے پوری دنیا میں اب پھیل چکا ہے یہ پھل۔ تو پھر ہم اس کو جاپانی پھل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جاپان کے ذریعے آیا تھا، یعنی جاپان سے لایا گیا تھا۔ پہلی دفعہ اس پھل کو جاپان سے لا کے پاکستان میں کاشت کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کو جاپانی پھل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جاپان سے آیا ہوا پھل۔ تو اس کے فائدوں کی اگر بات کی جائے تو اس کے کافی سارے فائدے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ پھل، جن میں سے سب سے بڑا اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ پھل جو ہے یہ ہاضم ہوتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو بدہضمی کی شکایت ہے، کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا ہے، تو وہ جاپانی پھل کا استعمال کرنا شروع کریں، اس کو کھانا شروع کریں۔ تو ایک دو دانے صرف کھانے سے، ایک دو جاپانی پھل کے دانے کھانے سے کھانے کا جو ہاضمے کا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اہم ترین اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے نا، جسم میں دردیں بھری رہتی ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ، بغیر کام کرنے کے تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم، اس کا بہترین حل ہے جاپانی پھل کا استعمال کریں۔ ابھی استعمال کی بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھل کوئی بھی کھائیں، پکا ہوا کھائیں، کچا پھل نہ استعمال کریں اگر صحیح معنوں میں فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پکا ہوا جاپانی پھل ہے تو اس کو آپ ویسے کھا سکتے ہیں، اس کو آپ یعنی کہ شیک بنا سکتے ہیں، جوس، جیسے کیسے بھی، جب وہ پیٹ میں پہنچ جائے گا معدے میں تو اپنے فائدے اس کے مکمل حاصل ہوں گے۔ اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں کہ اس طریقے سے کھایا جائے تو پھر فائدے حاصل ہوتے ہیں، نہیں، بس کھا لیں، اس کو معدے میں پہنچ جائے تو فائدے ملیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اور تیسرا ایک اہم ترین فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، بچوں کی اچھی اور بہترین نشو و نما کے لیے۔ بچے کمزور ہیں، کمزوری کا شکار ہیں، معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ میں اکثر درد کی شکایت کرتے رہتے، تو ان کو جاپانی پھل استعمال کروائیں۔ ابھی یہ موسم ہے، سیزن ہے، جاپانی پھل استعمال کریں، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے بچوں کے لیے، اور بچوں کے جسم کو موٹا تازہ فرما بنانے کے لیے بہترین غذا ہے ان کی یہ جاپان کا پھل، جاپانی پھل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ یہی شیرن فروٹ۔ اور چوتھا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اعصاب ہیں، پورے جسم کے اعصاب جو پٹھے ہیں، اگر وہ خشک ہو چکے ہیں، خشکی کا شکار ہیں، تو پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے بہترین چیز ہے یہ جاپانی پھل۔ جاپانی پھل کے استعمال کریں، اگر پٹھوں کی اعصابی کمزوری ہے آپ کو تو یہ کمزوری کا حل بھی بہترین ہو جائے گا۔ اور پانچواں اہم ترین بڑا خاص اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حاملہ خواتین کے لیے بہترین غذا ہے، سمجھو کہ بہترین دوا ہے، ان کے کافی سارے مسائل کا حل ہے۔ اور یہ بتا دوں میں کہ زچہ بچہ دونوں کے لیے، ماں اور بچہ دونوں کے لیے، جو حاملہ خواتین ہیں ان کو یہ جاپانی پھل لازمی استعمال کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، ان کے لیے تو خاص کر کے۔ اور نمبر 6، چھٹا اہم ترین اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ جاپانی پھل استعمال کرنا شروع کریں۔ صرف میں بتاتا ہوں کہ صرف 2 سے 3 ہفتے استعمال کر کے آپ اپنا باقاعدہ ٹیسٹ کروائیں، واضح بہتری ہوگی۔ خون کی کمی کا بہترین حل ہے جاپانی پھل، اس کو کھائیں۔ اور نمبر 7واں ایک اہم ترین ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، ناک سے خون بہنا، تھوڑی سی گرمی کا یا خشکی کا مسئلہ بنا تو ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا بہترین حل جاپانی پھل ہے، وہ بھی یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور بہترین فائدہ ہوگا۔ اور 8واں ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ دماغ کو بڑی طاقت دیتا ہے، دماغ کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے۔ دماغ کو طاقتور بنانے کے لیے، دماغی خشکی ختم کرنے کے لیے جاپانی پھل بڑا اہم ترین ایک اللہ کی نعمت ہے پھل کی صورت میں۔ 9واں ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، آپ کی آنکھیں کمزور ہے، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے آپ کو، تو آپ یہ جاپانی پھل استعمال کرنا شروع کریں، آپ کی نظر کی جو کمی ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آنکھوں کے لیے بڑی لاجواب چیز ہے۔
اور 10واں ایک خاص فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کا ایک شک میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ وہ تو نہ صرف اعصابی خشکی جو ہے، آپ کے جسم میں کہیں بھی خشکی ہے، جسمانی مکمل خشکی کا خاتمہ کرنے کے لیے جاپانی پھل بہترین دوا سمجھے اس کو، ہے تو یہ غذا پھل ہے لیکن بہترین دوا ہے، علاج ہے جسمانی خشکی کا۔ اور ایک 11واں اہم ترین اور خاص فائدہ یہ ہے کہ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے جو نزلہ، زکام، کھانسی، سر درد، اس طرح کی چھوٹی موٹی جو مرضیں لوگوں کو لاحق ہوتی رہتی ہیں تو وہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اور مزید طاقتور بنانے کے لیے جاپانی پھل استعمال کریں۔ جاپانی پھل جو ہے قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کافی ساری چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے بچے رہیں گے اگر ہم موسم کے اندر اس جاپانی پھل کا استعمال کرتے رہیں گے۔ تو ابھی یہ موسم ہے، اس میں استعمال کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، خود بھی، گھر والوں کو بھی، بچوں کو خاص کر کے میں نے کہا بچوں کو یہ پھل ضرور کھلایا کرے، ان کے لیے بہت اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ تھے جو میرے علم میں جاپانی پھل کے کچھ فائدے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور دوستوں احباب سے تو لازمی شیئر کیا کریں جو اپنے عزیز اقربا ہے، تاکہ جس طرح ان فائدوں کا ہمیں پتہ چلا ہے ان کو بھی ان فائدوں کا پتہ چل جائے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو بنائیں اور اس طرح کوئی ہیلتھ کے متعلق جو اچھی ٹپس ہم بتائیں تو وہ آپ کے پاس ویڈیو فوراً پہنچ جایا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔